جب امپیچمنٹ کے لیے موشن ٹیبل کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کچھ وجوہات دیتے ہیں، یا تو مینٹل یا فزیکل انکیپیبلٹی ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی کہ اب وہ سرو نہیں کر سکتے، یا الزام لگایا جاتا ہے ان پہ کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو کسی طرح بریک کیا۔ 2018 میں ایک آئی ڈی پی تھے نقیب اللہ محسود کے نام سے، جو کہ کراچی میں سیٹلڈ تھے، ان کو ایک انکاؤنٹر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے خلاف جو ہے وہ موومنٹ دین اٹ ٹک آف۔ وہاں سے جو ہے وی سی کے ایم ٹی ایم ٹرن انٹو پی ٹی ایم، انہوں نے جو ہے وہ پشتونوں کے تحفظ کی آن دا ہول بات کرنا شروع کی۔ کوئی 909 لوگوں نے 78 میں ایک میس سوسائڈ کیا تھا صرف جیمز جونز کے کہنے پہ، اور انکلوڈنگ ہمسیلف ان لوگوں نے پورا میس سوسائڈ کیا تھا۔ سو ہمارے پاس اس طرح کی کیس اسٹڈیز بہت موجود ہیں کہ جہاں پہ کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے، اٹس ناٹ جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو ون ریلیجن۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز۔ پچھلے 1-1.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سیاسی میدان میں کس قدر جارحانہ طریقے سے سب نے سیاست کی، لیکن ایک شخص ایسے تھے جنہوں نے نہایت ہی آپ کہہ سکتے ہیں احتیاط سے ہر قدم اٹھایا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو یہ اسٹریٹجی ہے یہ تھوڑی بہت تبدیل ہو رہی ہے۔ میں بات کروں پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی کی۔ اس سے میرا مراد کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا لوں۔ میرے ساتھ ہیں عائشہ علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ عائشہ فروخ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جس طرح میں نے انٹرو میں مینشن کیا پریزیڈنٹ الوی کے بارے میں، اب دو چیزیں، ایک تو ایک بڑے کنٹروورسی بن گئی پاکستان میں اینڈ ایون انٹرنیشنلی جب صدر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، وہ صدر کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں تھا، ڈاکٹر عارف الوی کا اپنا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ تھا جس پہ انہوں نے پوری اسٹیٹمنٹ دی، ایز گاڈ ایز مائی وٹنس، اور وہ سارا کچھ میں نے سائن نہیں کیا۔ وہ بڑا ایک وہ چل رہا تھا، ایون پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے اندر بھی ایک دیکھا جا رہا تھا، ایک تھاٹ ان کا تھا کہ یہ انہیں بٹرے کیا گیا ہے عارف الوی صاحب کی طرف سے، اور پھر وہ پوری تردید آئی کہ میں نے سائن نہیں کیا، اور ایسے جیسے کوئی انٹرنل پالیٹکس پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر چل رہی ہو۔ تو ایک تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ دیکھا گیا، کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ چیلنج کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو چیزوں کو چلاتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر اللیجڈلی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ابھی کل یا پرسوں ایک اور پکچر سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے الیکشن کمیشن، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہیں بلایا اپنے ایک میٹنگ میں کہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دی جائے، کیونکہ ایز پریزیڈنٹ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ الیکشن ہو سکتا ہے 90 ڈیز سے آگے چلے جائیں، نہ ہو پائیں۔ تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے۔ لیکن اب اس سارے میں ایک عائشہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے دیکھا گیا کہ پریزیڈنٹ جو ہے ایک سیریمونیل قسم کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، زیادہ پاورز اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں۔ لیکن اب جب اس قسم کے سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں تو اب یہ بات ہو رہی ہے کیا پاورز ہیں کیا نہیں ہے۔ تو آپ تھوڑا بہت بتائیں کہ ایک پریزیڈنٹ کی ایکچوئل فنکشنز کیا ہوتے ہیں اور ان کی پاورز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کیا یہ واقعی ایک سیریمونیل پوزیشن ہے؟ سو ایون میرے خیال سے جب پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہیں وہ اپنا حلف اٹھا رہے تھے، ان کے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے ٹائم پہ بھی یہ بہت زیادہ ٹاپک جو ہے وہ زیر بحث تھا کہ کیا پریزیڈنٹ آفس ضروری بھی ہے کہ نہیں، اور یعنی جب پاورز ہی نہیں ہے اتنی تو پھر یہ تو بس ایک ایڈیشنل خرچے والی بات ہے کہ آپ نے بس ایک ایڈیشنل خرچہ پانا ہے۔ پر اوبویسلی صدر کا آفس ہمیشہ سے اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ ایک ٹائم تھا پاکستان میں جب پریزیڈنٹ ہی سب کچھ ہوتا تھا، پرائم منسٹر کے پاس بالکل پاورز نہیں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ پاور لیس یا سرمونیل سا ایک رول رہا ہے۔ 1962 میں جب پاکستان جو ہے وہ ایک پریزیڈینشل ریپبلک بنا تھا، اس ٹائم پہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس بہت سارے اختیارات تھے، جس میں آپ کسی بھی آرڈیننس کو پاس کر سکتے تھے، آپ کسی بھی آپ کسی بھی پروونس کے گورنر کو ہٹا سکتے تھے اور لگا سکتے تھے، اور اس قسم کے ویریس اختیارات تھے پریزیڈنٹ کے پاس۔ پھر آپ کی یعنی امینڈمنٹس ہوتی گئیں۔ کرنٹلی جو پاورز ہیں آپ کے پریزیڈنٹ کے پاس، ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، رائٹ، تو ان سے ابو کوئی پاور نہیں ہے جو، اور ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے یہ کہ ایک امپیچمنٹ موو کی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے ان کی اجازت کے بغیر کوئی بل جو ہے وہ لا نہیں بن سکتا۔ لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ اس میں بھی ایک لوپ ہول ہے کہ 10 دن تک اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی
نہیں وہ کرتا, ایکشن نہیں لیتا کسی بل پہ جو ان کے پاس آیا ہے, تو وہ پھر الٹیمیٹلی پاس ہو جاتا ہے. یہ دس از دا ڈبیٹ نا, دس از ہاؤ دیز بلز بیکیم لاز. اس سے پہلے یہ جو ٹائم ہوتا تھا, یہ پہلے 30 دن ہوتا تھا, اس سے بھی پہلے یہ 45 days ہوتا تھا یہ ٹائم, جس میں اگر پریزیڈنٹ نے رسپونڈ نہیں کیا. خیر, جہاں تک اسینٹ کی بات ہے اس پہ بہت زیادہ ڈبیٹ ہے, اینڈ اٹس اوپن ٹو انٹرپریٹیشن کہ کوئی بھی وہ کر لے, لیکن آپ کی کانسٹیٹیوشن میں جو 10 days کی ونڈو رکھی گئی ہے وہ یہی رکھی گئی ہے. اسینٹ اس کے بعد ہونی چاہیے کہ نہیں, یہ میرے خیال سے ایک لوپ ہول تھا جو کہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ویری کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ جو صدر ہیں وہ آرڈیننس بھی پاس کر سکتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ صدر جو ہوتے ہیں وہ کمانڈر ان چیف بھی ہوتے ہیں آپ کے ملٹری فورسز کے. تو اب جو ہے وہ کرنٹلی یہ تھوڑے بہت رولز ہیں جو صدر کے پاس آتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کسی کی بھی سزا جو جوڈیشری نے وہ کی ہے, کسی کو بھی سنائی ہے, وہ کم کر سکتے ہیں یا اس کو معاف کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑے بہت اختیارات ہیں. عائشہ, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز ویسے بیچ میں مینشن کی ہے جو لوپ ہول والی ہے, کیونکہ آپ اگر وہ قانون پڑھیں بھی تو اس کے اندر 2 انسٹنسز لکھی ہوئی ہیں. ایک دفعہ جب پہلی بار پریزیڈنٹ کے پاس بل جاتا ہے, اس کے پاس 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے, یا تو وہ اس کی اجازت دیتا ہے یا وہ اسے واپس کر دیتا ہے کچھ ریکمنڈیشنز وغیرہ لکھ کے. لیکن اس میں تیسری جو سچویشن ہے کہ نہ وہ واپس کرے نہ وہ سائن کرے, تو کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا. ہاں, اگر جو دوسرا پورشن یہ ہے کہ اگر وہ کچھ ریکمنڈیشنز لکھ کے واپس بھیج دیتا ہے اور وہ جو اسمبلی ہے اس کے اوپر ڈبیٹ کرتی ہے, چینجز ہوں یا نہ ہوں, وہ دوبارہ سے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھجوا دی جائیں اور پھر بھی وہ 10 دن تک سائن نہ کریں, تو اسینٹ مانا جاتا ہے. لیکن ابھی بھی کوئی یہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ وہ 10 دن تک پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا. آخر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے 10 دن تک جبکہ پتہ بھی ہے کہ یہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹس کی بات ہو رہی ہے جس کے کانسیکوینسز بہت ڈفرینٹ اور بہت چیلنجنگ ہو سکتے ہیں, اور جو کنسیڈرنگ جو آج کل کی پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے. سو وہ 10 دن, وہ سوال نہیں پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھا جا رہا کہ وہ 10 دن آپ نے کیوں نہیں لیے ریکمنڈیشنز دینے کے لیے, سائن کرنے کے لیے. تو وہ آئی تھنک جو ایک سب سے بڑا ہے کہ جو پریزیڈنٹ آفس سے پوچھا جائے. کیونکہ یہی جو سوری میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہی ڈبیٹ ان کے جو وقار احمد پرسنل سیکرٹری تھے ان کی طرف سے بھی یہی آئی ہے کہ ابھی بھی اگر انویسٹیگیشن کرائی جائے تو پریزیڈنٹ آفس کے اندر ہی آپ کو وہ بل ملے گا. تو میری طرف سے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی بیسکلی. جو پارلیمنٹری وہ انہوں نے میرے خیال سے پارلیمنٹری آفس سے بھی یہی کلیم آیا ہے کہ ہمیں تو ریسیو بھی نہیں ہوا بل واپس. تو خیر آئی گیس ریسیو نہیں ہونے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. اور دوسری بات جو اس میں بار بار آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اگر اسینٹ نہیں کیا تھا تو واز دا ڈینائل آن پیپر, یا وہ بس باتوں میں کر رہے تھے. سرکاری کام زبانی کلامی تو ہوتا نہیں, آپ کو بالکل بالکل. ماضی میں جو ہے وہ صدر کے یہ بھی اختیارات رہ چکے ہیں کہ وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکتے ہیں اور یونیلیٹرلی ڈیزالو کر سکتے ہیں. اب جو ہے وہ اختیار ان کا نہیں رہا اس طرح سے. اور کہ اگر کوئی بیرون ملک سے کوئی سفیر آتے ہیں, کوئی ہائی لیول ڈیلیگیشن آتی ہے, کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے, تو ان کا خیال کرنا, ان کو ہوسٹ کرنے کا بھی کام صدر کا ہی ہوتا ہے. صحیح. عائشہ, اس میں ایک کویشچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں پاکستان کی, ابھی تو یہ ڈبیٹ چلی ہے کہ وہ کتنے پاورفل پوزیشن ہے, لیکن ہم نے پاکستان کے پریزیڈنٹس کو دیکھا ہے کہ پورے جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں انہیں گھر بھیجا ہوا انہوں نے. تو یہ پوری جو ایولیوشن ہے ان کی پاورس کی, جو مختلف امینڈمنٹس آئی ہیں اوور دی پیریڈ, تو وہ تھوڑا بہت بتائیے گا کہ امینڈمنٹس کیا ہیں. سو پری ڈومیننٹلی تو پاکستان کا جو سسٹم رہا ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم رہا ہے, لیکن 62 میں ہم نے دیکھا کانسٹیٹیوشن آیا جو کہ پریزیڈینشیل سسٹم کو سپورٹ کر رہا تھا, لیکن پھر 73 میں اس کو ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹری سسٹم میں چینج کر دیا. جو سب سے زیادہ امینڈمنٹس ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کافی آئی ہیں, لیکن پریزیڈنٹ آفس کو لے کے جو سب سے امپورٹنٹ آئی وہ 8th امینڈمنٹ آئی تھی, جو کہ 1985 میں آئی, جب جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ تھے, اور انہوں نے پارلیمنٹری سسٹم کو چینج کر کے ایک سیمی پریزیڈینشیل سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا, جس میں صدر کے پاس یہ اختیارات موجود تھے کہ وہ کسی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہیں وہ ریموو کر سکتے ہیں آفس سے, نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے الیکشنز کروا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کتنی زیادہ اس پاور کو یوز کیا گیا, اور بیسکلی انہوں نے آرٹیکل 58(2)B کو انٹروڈیوس کرایا. اور بیسکلی جو اس کا سب سے پہلا استعمال تھا, جو جنرل ضیاء الحق نے جب یہ آرٹیکل انٹروڈیوس کرایا تھا, تو اس ٹائم پہ جنیجو کی جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے, اور انہوں نے ان کو کرپشن کے چارجز پہ
کر کے اس پاور کا استعمال کیا تھا اور ان کو حکومت سے نکالا تھا. لیکن اس کے بعد کیونکہ 3-4 دفعہ حکومتیں گریں اور اس آرٹیکل کا ایک بہت زیادہ استعمال کیا گیا پریزیڈنٹ کی طرف سے، سو پھر 97 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت دوبارہ سے بنتی ہے تو انہوں نے ایک 13th امینڈمنٹ آئی جو کہ ایک اور جو یونینیمسلی اس ٹائم کی گورنمنٹ اور اس ٹائم کی اپوزیشن سب لوگوں نے اپروو کی، جس میں سے جو اس آرٹیکل تھا اس کو ریموو کیا گیا اور پریزیڈنٹ کے پاس سے یہ پاور لے لی گئی تھی کہ وہ جو ہیں اسمبلیز ڈیزالو نہیں کر سکتے، اس طریقے سے پرائم منسٹر کو نہیں ہٹا سکتے ہیں. اس کے بعد جب مشرف صاحب حکومت میں آتے ہیں تو ایک اور امینڈمنٹ آتی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو کہ 17th امینڈمنٹ ہے اور 2003 میں انٹروڈیوس کرائی گئی تھی. اور اس میں جو 13th امینڈمنٹ کے جتنے بھی افیکٹس تھے اور جتنے بھی پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ختم کی گئی تھیں ان کو ری انٹروڈیوس کروایا گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب نے 2008 تک حکومت کی اور ایک پاورفل پریزیڈنٹ کے طور پہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں. اور پھر 2010 میں 18th امینڈمنٹ آتی ہے جس میں اگین وہ ایک بہت کنٹروورشل امینڈمنٹ بھی رہی، لیکن اس کے اندر جو پریزیڈنٹ ہاؤس کو لے کے یا پریزیڈنٹ آفس کو لے کر جو ایک سب سے زیادہ چیز تھی کہ اس میں اگین پریزیڈنٹ کے یہ جو پاورز ہیں ختم کیے گئے کہ وہ اس طریقے سے نیشنل اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے یونیلیٹرلی یا پارلیمنٹ کو وہ ڈیزالو نہیں کر سکتے ہیں. سو اگین پریزیڈنٹ کی یہ ایک چیز ہم نے دیکھی. لیکن ہاں ہسٹری میں ہم نے دیکھے ہر طرح کے ہم نے کافی پریزیڈنٹس دیکھے ہیں. کچھ میجورٹی جو ہم نے اسٹرانگ پریزیڈنٹس آئی تھنک دیکھے ہیں وہ ذرا ملٹری سے ان کا تعلق رہا ہے، جن میں جنرل ضیاء الحق تھے یا پرویز مشرف صاحب تھے. لیکن آصف علی زرداری جو تھے وہ ایک سویلین پریزیڈنٹ تھے اور ان کا بھی ایک بہت امپیکٹ اور رول رہا تھا بینگ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. دو ان کے پاس شاید آن پیپر اتنی پاورز نہیں تھیں بٹ کیونکہ وہ اپنی پارٹی کے ایک چیئرمین تھے اور وہ اس پارٹی کی سب سے جو پاپولر لیڈر جن کو اسیسینیٹ ہوئی تھیں ان کے ہسبینڈ بھی تھے، تو ان کا ایک انفلوئنس تھا اپنی پارٹی پہ، تو شاید وہ ہمیں ان کی پریزیڈنٹ شپ میں کہیں نہ کہیں دکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد تو ریسٹ از ہسٹری. اچھا، اب یہ ساری جو ڈبیٹ شروع ہوئی ہے اس کے بعد ایک جو لوگ سوچ رہے ہیں کیونکہ ایک پریزیڈنٹ کے پاس پریزیڈنٹ کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے. جب یہ الیکٹ بھی ہوتے ہیں پریزیڈنٹ جو ہیں تو ایک پورا الیکٹورل کالج بنتا ہے جس کے اندر آپ کی پارلیمنٹ یعنی نیشنل اسمبلی سینٹ کے ہوتے ہیں اور جو جتنی بھی صوبائی اسمبلیز ہوتے ہیں وہ سارے لوگ ووٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک ٹیکنیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری پروونشل اسمبلیز ہیں اس میں فار ایگزامپل بلوچستان اسمبلی میں کافی کم سیٹس ہیں، آئی تھنک اراؤنڈ 65 ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں 350 سے بھی زیادہ ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ برابر رکھنے کے لیے تمام پروونسز کے لیے ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں ووٹس، اور ہر پروونس کو 65 ووٹس دیے جاتے ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، کے پی ہو، چاہے وہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو. تو اس طرح پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا جاتا ہے. تو انہیں نکالنے کا طریقہ بھی بڑا ٹیکنیکل ہی ہوتا ہے. آپ کو جو موشن ٹیبل کرنا ہوتا ہے امپیچمنٹ کا، اس کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو 1/2 چاہیے ہوتی ہے کسی بھی اسمبلی سے لوگ. فار ایگزامپل اگر نیشنل اسمبلی سے یہ موشن پریزنٹ کیا جا رہا ہے تو آدھے جو نیشنل اسمبلی کی تعداد ہے اس کے سائن ہونا ضروری ہے اس موشن کے اوپر. اگر سینٹ کے اس سے پاس کیا جا رہا ہے تو سینٹ کے آدھے جو سینیٹرز ہیں ان کا ہونا چاہیے. اچھا، اب جب امپیچمنٹ کے لیے موشن ٹیبل کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کچھ وجوہات دیتے ہیں، یا تو مینٹل یا فزیکل انکیپیبلٹی ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی کہ اب وہ سرو نہیں کر سکتے، یا الزام لگایا جاتا ہے ان پہ کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو کسی طرح بریک کیا. خیر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ٹیبل کیا جاتا ہے اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ 3 دن کے اندر پریزیڈنٹ صاحب کو نوٹس بھیجتے ہیں، اور پھر 7 دن کے اندر اندر ایک جوائنٹ سیٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں نیشنل اسمبلی سینٹ کے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پہ انویسٹیگیشن کا موقع دیا جاتا ہے جہاں پہ پریزیڈنٹ کو بلایا جاتا ہے اور ان کے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں. اس کے بعد ہوتی ہے ووٹنگ، اور ووٹنگ میں آپ کو ایٹ لیسٹ دونوں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے سارے جو ممبرز ہیں اراکین ملا کے آپ کو 2/3 آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ووٹس، پھر جا کے پریزیڈنٹ کو ریموو کیا جاتا ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں میری نالج کے اندر کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں ہے جسے امپیچ کیا گیا ہو. سو آئی تھنک اس میں جو ایک سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ اگر ہم اپنی کرنٹ پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں کہ پریزیڈنٹ کو لانے یا نکالنے کے لیے آپ کو نیشنل اسمبلی، سینٹ، ساری صوبائی اسمبلی سب کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت آئی تھنک عارف الوی صاحب اس ڈریم جاب پہ ہیں جس پہ کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی فائر نہیں کر سکتا، جاب سیکیورٹی 100%. سو وہ دیکھنے کی ہے کہ کیا اس وقت پریزیڈنٹ کے ان ایکشنز کے بعد جو ہم نے کرنٹ ابھی دیکھا بھی کہ، اور اسپیشلی جو ابھی انہوں نے جب جس دن خبر آئی ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ آپ کا بل جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے، پریزیڈنٹ کی طرف سے سائن ہو گیا، اس کے بھی 2 دن کے بعد عارف الوی صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ بات کی اور کوئی ایکشن اس طریقے سے نہیں لیا گیا. لیکن اسٹل لیگلی ان کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے وہ ایک کویشچن ہے جس کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. انویسٹیگیشن کی بھی
منڈے کو جو ہے وہ دا انٹائر ورلڈ واز اپ ان فلیمز کہ اوہ مائی گاڈ یہ کیا کر دیا انہوں نے. اور پھر جو ہے وہ تھوڑے دنوں بعد وہ میرے خیال سے 2-3 دن کا گیپ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا کہ میں CEC سے چیف الیکشن کمشنر سے ملنا چاہتا ہوں اور ہم الیکشن کی ڈیٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ ان کو بھی پتہ ہے اس وقت کہ اچھی پوزیشن میں. ہاں کوئی وہ نہیں کر سکتا. اچھا عائشہ نے ایک اور چیز مینشن کی انٹرسٹنگ کہ آپ کو ایک نیشنل اسمبلی میں لوگ چاہیے, سینٹ میں لوگ چاہیے, پھر پریزیڈنٹ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ پریزیڈنٹ کے جو آفیشیل ٹرم ہوتا ہے وہ تو 5 سال کا ہوتا ہے. تو اب ان کا اگر ٹرم ختم ہو جائے تو یہ جا کے نہیں رہے. تو اس میں ایک اور ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے کہ جب تک اگلا پریزیڈنٹ نہیں آتا تب تک یہ نہیں جاتے, جب تک الیکشن نہیں ہوں گے, جب تک اگلا پریزیڈنٹ نہیں آئے گا. اچھا اندر انٹرسٹنگ تھنگ آئی واز ریڈنگ واز کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کی ہمیشہ سے یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہوں, اور یعنی ویسے تو باقی سارے کرائٹیریا تھے جو 45 ایئرس آف ایج سے زیادہ ہوں اور اس قسم کے کرائٹیریا. ہاں یہ جو ہے 45 ایئرس والا جو ہے وہ سوری مسلم والی جو کرائٹیریا وہ بھی بعد میں سیٹ ہوا ہے, وہ شروع میں نہیں تھا. انٹرسٹنگ. یا اچھا اسی کے ساتھ دوسری بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے PTM کا, جو ایک ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے اسلام آباد کے اندر پروٹیسٹ کرنا تھا. ان کے ہم آ جاتے ہیں, ساری ڈیٹیلز میں آ جائیں گے کہ ان کی ڈیمانڈس کیا تھی, کس وجہ سے کرنا تھا. لیکن ہم نے اس کی آفٹر میتھ دیکھی. ایک تو جب وہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا تب بھی ہم نے بہت زیادہ انفارمیشن دیکھی کہ فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں, افغانستان کے جھنڈے لہرائے گئے ہیں. خیر وہ سارا جب شور مچا تو ہم نے پھر ایک رسپانس دیکھا. ایمان مزاری صاحبہ جو لائر ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ان کی بھی ایک اسپیچ کی آ رہی تھی, کلپس آ رہی تھی. خیر انہیں بھی اریسٹ کر لیا گیا, اور علی وزیر صاحب جو اس موومنٹ کے ایک سینئر لیڈرشپ میں آتے ہیں انہیں بھی اریسٹ کر لیا گیا. تو ایک تھوڑا بہت میں چاہ رہا تھا کہ عائشہ اگر آپ ان کی ہسٹری بتا دیں, PTM بیسکلی ہے کیا, اگر کسی کو نہ پتا ہو PTM ہے کیا, تو ان کی ایک تھوڑی بہت ہسٹری بتا دیں, ان کے موٹیوز کیا ہیں. بالکل بتا دیتی ہوں فراز, اور میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی دے دوں کہ جو آپ کی پشتون بیلٹ ہے, سو پشتونستان کا ایک نعرہ جو ہے وہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ افغانستان سے اٹھا تھا اور اس کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ کوئنچ کر دیا گیا تھا. ایسا کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ اس سینٹیمنٹ کو اچھا ریسیو نہیں کیا گیا تھا. اس کے بعد پاکستان نے ایک مجاہدین کا گروپ بنایا جو کہ بہت افغانستان میں جا کے جب سیٹل ہوئے تو وہ لوگ اوبویسلی افغانستان کے بارڈر کے اس طرف جو پاکستان کی اپنی پشتون بیلٹ ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ آ کے رہے. اینڈ بیکاز آف دا وار آن ٹیرر جو اسٹارٹ ہوئی 9/11 کے بعد, اور پاکستان کا جو آپ کے اسٹیٹ نے ایک طرح سے سپورٹ دی ہوئی تھی, جو ڈرون حملے ہو رہے تھے, اس سب کی وجہ سے ایک بہت جو پشتون تحفظ موومنٹ بنی وہ ایک بہت گریونس بیسڈ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی. اس کا خیر اسٹارٹ تو 2013 میں کہیں جا کے ہوا, اس کی روٹس تو تب ڈلی, لیکن اس سے پہلے وی نیڈ ٹو سی کہ کس قسم کا کانٹیکس چل رہا تھا. کیونکہ جب ملٹری ہمارے آپریشنس کرتی تھی ٹیررزم کے اگینسٹ, تو بہت سارے پشتونس جو تھے وہ ان کے پاس گھر نہیں ہوتے تھے, ان بیچاروں کو فلی کرنے پڑتے تھے اپنے ایریاز, پورے ایریاز کو ایویکویٹ کیا جاتا تھا. دیر بن اسٹوریز کے لوگوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ گئے وہاں پہ. ایک خاتون تھی جن کی یعنی بیٹی جو تھی وہ ڈسیبلڈ تھی, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اپنے لیے, اور دے ہیو ٹو کیری ہر. تو جب یعنی یہ اعلان ہوا کہ سب کو یعنی ایریا ایویکویٹ کرنا ہے, سو دے ہیڈ ٹو لیو ہر, کیونکہ کون اس کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے جب کوئی جگہ بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے کہ کدھر تک جانا ہے, کب واپس آئیں گے. تو اس قسم کی اسٹوریز. پھر ہماری جو ڈرون ڈائریز کی سیریز ہیں ان پہ ہم نے کتنا زیادہ فوکس کیا کہ لوگوں کو کتنا ٹراما ہو گیا ہے, اینڈ دا وے دیز پیپل ہیو سفرڈ بیکاز آف دا ڈرون اٹیکس دیٹ ہیو بن سپورٹڈ بائی دا US ان پاکستان. تو اس سب کو لے کے IDPs کو لے کے پھر جب یعنی اوبیسلی انویسٹیگیشنز وغیرہ ہوتی تھیں تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسپیئر ہو جاتے تھے, بیکاز دا ایجنسیز وڈ پک دیم اپ آن سسپیشن کہ ان کے کوئی لنکس ہیں کسی گروپ سے. تو اس سب کی وجہ سے جو ہے دس سینٹیمنٹ بلٹ ان سائڈ دا پشتونس کہ وی آر ناٹ سیف, اور ہمیں جو ہے وہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے.
تو 2013 میں جو ہے وہ ایک محسود تحفظ موومنٹ بنی، جنہوں نے جو ہے وہ پرٹیکولرلی ایک جو محسود ٹرائب ہے ان کے رائٹس اور ان کی فائنینشیل کمپنسیشن فار دا تھنگس دیٹ دے ہیو لاسٹ ڈیورنگ دیز آپریشنز، ان سب کی بات کرنا شروع کی. جو آپ کے محسود ایریاز تھے وہاں پہ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ اس نیریٹیو کو بہت زیادہ سپورٹ ملنا شروع ہو گئی اس ٹائم پہ. اور اوبیسلی آپ کی مین اسٹریم میڈیا نے اس وقت کوئی ایز سچ نوٹس نہیں لیا، کیونکہ جو ہماری پشتون بیلٹ ہے وہ جنرلی ایک ہمارے لیے تھوڑا سا ڈارک ایریا ہے. ہماری میڈیا اس کو اس طرح سے ایکسپلور نہیں کر پاتی بیکاز آف دا سیکورٹی سچویشن دیر. تو اس کے بعد جو ہے وہ جنوری 2018 میں ایک آئی ڈی پی تھے نقیب اللہ محسود کے نام سے، جو کہ کراچی میں سیٹلڈ تھے. ان کو ایک انکاؤنٹر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے خلاف جو ہے وہ موومنٹ دین اٹ ٹک آف. وہاں سے جو ہے وی سی کے ایم ٹی ایم ٹرن انٹو پی ٹی ایم، انہوں نے جو ہے وہ پشتونوں کے تحفظ کی آن دا ہول بات کرنا شروع کی. انہوں نے اس کے بعد مرڈر کے بعد جو ہے وہ فیبرری میں انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک لانگ مارچ کی اسلام آباد تک، اور اس وقت انہوں نے میٹنگ کی پرائم منسٹر صاحب سے، اور ان سے جو ہے وہ ڈیمانڈز ان کی سمپل تھی. دے وانٹیڈ راؤ انوار کی فگر ان دا انکاؤنٹر. ان کو وہ چاہتے تھے کہ وہ سسپینڈ ہو جائیں، ان کو پراپر جسٹس دلایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک کمیشن اسٹیبلش ہو کہ جو بھی یعنی ملٹری وعدے کر کے جاتی ہے، جو بھی اسٹیٹ وعدے کر کے جاتا ہے ان لوگوں سے، ان کو پورا کیا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ یہ کمیشن ایویلیویٹ کرے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دے ڈیمانڈیڈ کہ دے وانٹیڈ فائنینشیل کمپنسیشن فار آل دا تھنگس دیٹ دے ہیڈ لاسٹ. جو بھی آئی ڈی پیز ہیں، جو بھی ڈسیبلڈ پرسنز ہیں، ان کے لیے اپروپریٹ فائنینشیل وہ ریکمپنسیشن دی جائے. اس قسم کی ان کی ڈیمانڈس تھیں. اور لارجلی جو ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ ایک نان وائلنٹ گروپ ہی رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو جن کو یہ کویشچن ہوتا ہے کہ آپ کیسے کسی کو کنونس کر سکتے ہیں کہ ڈسپائٹ بینگ دا لارجسٹ مائنورٹی ان پاکستان. لارجسٹ مائنورٹی تو ایک طرح سے یعنی آپ کہتے کہ پشتونس کوئی ایز سچ مائنورٹی نہیں ہے پاکستان میں. منظور پشتین واز ون آف دا کی فگرز جنہوں نے جو ہے وہ ایم ٹی ایم اور پی ٹی ایم کی فاؤنڈنگ میں ایک رول پلے کیا، بہت اہم. ابھی بھی وہ چیئرمین ہیں پی ٹی ایم کے. اور ان کی جو انسپریشن ہے نا، سو پی ٹی ایم پلیز اٹ ویری اسمارٹ وین اٹ کمز ٹو نان وائلنٹ ریزسٹنس، رائٹ. تو انہوں نے جو ہے وہ جو آپ کی بلوچ لبریشن والوں نے غلطیاں کی، ویپنس لے آتے تھے، ویپنس کے تھرو انہوں نے فائٹ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اگینسٹ اسٹیٹ کریک ڈاؤن مزید بڑھ گیا. اور اب جو ہے وہ آپ کو بلوچستان کی پراپر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کی کیا گریونسز ہیں. تو دے میڈ شور کہ دے ڈونٹ میک دا سیم مسٹیکس. تو اب جو ان کے جلسے ہوتے ہیں، جو ان کے دھرنے ہوتے ہیں، ان پہ ایک پوائنٹ بہت کلیئرلی مینشنڈ ہوتا ہے کہ آپ نے ویپنس نہیں لے کے آنے، تاکہ کسی کو یہ تاثر بھی نہ جا سکے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کچھ وائلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایک اور انسپریشن جو انہوں نے لی وہ تھی باچا خان سے، جو آپ کہتے ہیں فخر افغان، جن کا ایک اور ٹائٹل تھا. ان سے اور ان کی ریڈ شرٹ موومنٹ سے، جنہوں نے جو ہے وہ انگریزوں کے دور میں اپنے رائٹ کے لیے لڑے اور انڈیا کے انڈیپینڈنس میں انہوں نے ایک بہت میجر رول پلے کیا. سو دیٹ از فار دا ہسٹری. اب بیک ٹو فراز. اچھا، آپ نے ایک چیز عائشہ بیچ میں مینشن کی کہ انہوں نے بڑا اسمارٹلی اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کیا ہے کہ وہ ایک نان وائلنٹ گروپ رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر ایلیگیشنز پھر بھی لگائی گئی ہیں. اسپیسیفکلی آئی ایس پی آر کی مجھے ایک پریس کانفرنس اگر کا ذکر کیا جائے 2019 میں، ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ نارتھ وزیرستان میں جو پروٹیسٹ تھا اس کے بعد وہ پورا گروپ گیا تھا، ایک خرکمر ایک چیک پوسٹ ہے جس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. اور فراز، آپ نے جس پریس کانفرنس کا بھی ذکر کیا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس ٹائم پہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے آصف غفور صاحب تھے. اور کوئی بھی جلسہ ہو، پروٹیسٹ ہو، ان کو کبھی بھی میڈیا کوریج، مین اسٹریم میڈیا کوریج نہیں دی جاتی، کیونکہ پیمرا کا یہ ایک اور ہے کہ پیمرا کی طرف سے بین لگا ہوا ان کی کوریج کے اوپر. اور جو 2019 میں جو ایک میجر
جو میجر ایک کلیش سامنے آیا تھا وہ خر قمر جو نارتھ وزیرستان میں ایک چیک پوسٹ ہے اس کے قریب یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اپنا. آئی تھنک یہ مئی 2019 کی بات ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ہمیں پروٹیسٹ سے روکنے کے لیے چیک پوسٹ کی طرف سے فائرنگ کی گئی, جبکہ ملٹری کا جو اسٹانس ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے فائرنگ پہلے اسٹارٹ ہوئی تھی اور پھر اٹ ٹرنڈ انٹو اے کلیش, اور لیکن ہم نے دونوں سائڈس پہ جو ہیں وہ کیجولٹیز دیکھی ہیں. سو اس ٹائم سے ان کا ایک کہنا چاہیے کلیش نظر آتا ہے, اور اسٹیٹ کا ایک بڑا اسٹرانگ رسپانس ہمیں نظر آتا ہے ان کے اگینسٹ. اچھا عائشہ, لیکن میں اس کے اندر ایک اور چیز مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ 3 فگرز ہیں جن کا نام بار بار آتا ہے, منظور پشتین صاحب کا, علی وزیر کا اور محسن داور صاحب کا. اس میں منظور پشتین صاحب جو ہیں ان کا اریسٹ کا یا اس قسم کے ATC کورٹس میں انہیں پیش کیا جا رہا ہے, یہ بڑے کم ہم نے ویژولز نہیں سننے کو ملتا. محسن داور صاحب کا ہم نے دیکھا, ان کے اوپر کیسز بھی ہوئے ہیں. علی وزیر صاحب کے اوپر تو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب نیشنل اسمبلی میں تھے بھی تب بھی وہ جیل کے اندر ہی تھے. تو ان کی میرا کوشچن بیسکلی یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کے اندر کوئی انٹرنل پالیٹکس ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ محسن داور صاحب جو ہے آئی ڈونٹ تھنک میں نے کوئی ویژول دیکھا جو ابھی ریسنٹلی ان کا پروٹیسٹ ہوا اس کے اندر مجھے نظر آئے ہوں. اور پلس منظور پشتین کیوں بچے رہتے ہیں, جو علی وزیر صاحب ہیں ان کے خلاف ہی ہمیشہ کیوں ایکشن لیا جاتا ہے, کوئی انٹرنل پالیٹکس کا اسپیکٹ ہے اس میں؟ سو انٹرنل پالیٹکس سے زیادہ جس طریقے سے عائشہ نے بھی مینشن کیا کہ ایک تو یہ نان وائلنٹ تحریک کے طور پہ اسٹارٹ ہوئے تھے, ساتھ میں نان پارلیمنٹری پالیٹکس کا ان کا ہمیشہ سے بڑا اسٹرانگ سٹانس رہا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹری پالیٹکس نہیں کرنی, ہم نے کبھی الیکشنز میں حصہ نہیں لینا, ہم کبھی بھی اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے, ہم ایک تحریک ہیں اور ہم بیسکلی رائٹس کی بات کریں گے. سو یہ سٹانس جو ہے ان کا Day 1 سے رہا. جب یہ 8 اسٹوڈنٹس نے ایک محسود تحفظ موومنٹ اسٹارٹ کی وچ ٹرن انٹو PTM جس طریقے سے عائشہ نے بتایا. سو اگین انہوں نے الیکشنز کی طرف آنا ہی نہیں تھا, اور یہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کو ہم سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے تو کبھی اس پالیٹکس کا حصہ بننا ہی نہیں ہے, ہمیں کرسی نہیں چاہیے, ہمیں بیسکلی اپنے رائٹس کی بات کرنی ہے. اور یہ تحریک کے طور پہ شروع ہوئے تھے. لیکن 2018 میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو آپ نے بات کی کہ منظور پشتین آج تک اپنے اسی سٹانس پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا, ہم نے الیکشنز نہیں لڑنے اور ہمیں صرف حقوق کی بات کرنی ہے. لیکن جو باقی 2 کی فگرز ہیں محسن داور اور علی وزیر صاحب جو ہیں, کیونکہ ان کی جو ساری پاپولیرٹی تھی وہ اسٹارٹ ہوئی تھی PTM سے, اور جو نقیب اللہ کیس کے بعد جو ان لوگوں کا پروٹیسٹ ہوا اس کے بعد سے ان کی ساری کہنا چاہیے رائز ٹو فیم تھا. لیکن کیونکہ PTM الیکشنز میں جا نہیں رہی تھی اور وہ الیکشن کمیشن میں اوبویسلی انہوں نے اپنے پیپرز نہیں سبمٹ کرائے تھے, تو ان لوگوں نے ایک الگ سے کہنا چاہیے پارٹی بنائی جس کو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ تھا, اور اس کی بیسس پہ علی وزیر اور محسن داور جو تھے انہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا. اسی بیسس پہ وہ لوگ جو ہیں آپ کی پارلیمنٹ کا حصہ بنے اور آپ کی اسمبلی میں آئے. سو ان لوگوں نے اپنا سٹانس کہنا چاہیے چینج کر لیا اور یہ الیکشنز کی طرف بھی آ جاتے ہیں. سو آئی تھنک ایک تو یہ چیز ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملی کہ یہاں سے رفٹ کائنڈ آف اسٹارٹ ہوئی. اور پھر ابھی جو ریسنٹلی دیکھتے ہیں کہ PTM کا رائز ٹو فیم جو تھا وہ آپ کا نقیب اللہ کیس تھا, وہاں سے انہوں نے, اور یہ لوگ اتنا پروٹیسٹ کر کے وہ ایک کافی بڑی موومنٹ بن گئی تھی کہ راونوار صاحب کو بیچ میں, آلدو وہ ابھی ایکوٹ کر دیے گئے ہیں کورٹ کی طرف سے, بٹ اسٹل وہ جیل بھی گئے, ایک پورا کیس چلا, ایک پوری موومنٹ چلی. بٹ ابھی جب ہم نے دیکھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ ایک PDM بنی اور ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں, سو ہم نے محسن داور کی بہت ساری پکچرز دیکھی آصف علی زرداری کے ساتھ. اور اگر جسٹ ٹو گیو اے لٹل بٹ آف کانٹیکسٹ کہ اگر جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ہی واز دا ون جنہوں نے راؤ انوار کو لے کر یہ بات کی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ میرا بیٹا ہے, اور راؤ انوار از دا کی فگر جن کے اوپر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی 400 سے زائد جو ہیں انکاؤنٹرز کیے ہیں, اور ان انکاؤنٹرز میں انہوں نے بے تحاشا جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو مارا ہے, جن میں ون آف دیم واز نقیب اللہ. سو اگین یہ لوگ اپنے جو سٹانس اسٹارٹ ہوئے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں جو لینڈ مائنس کے وہ ہوتے ہیں, ڈرون اٹیکس, چیک پوسٹ, ہم اس سب کے حقوق کے لیے لوگوں کے لیے بات کریں گے. اور جس کیس پہ ان کو لوگوں نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا, ناٹ جسٹ پشتون بیلٹ نے ان کو سپورٹ کیا, اوور آل ان کو لوگوں کی طرف سے بڑا نقیب اللہ کیس میں سپورٹ ملی. آلدو راؤنڈ وار ایکوٹ ہو بھی گئے, اسٹل ان کو ایک وہ سپورٹ ملتی ہے. سو آپ نے انہی کے جو پریپریٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیا. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ ہم نے بہت زیادہ پکچرز دیکھی جو زرداری صاحب کے ساتھ محسن داور کی بھی تھیں. تو وہ آئی تھنک یہ 2 میجر پوائنٹس ہیں جہاں سے ہمیں ان کی رفٹ نظر آتی ہے, ایک الیکشنز میں جانا اور ایک
انہی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا جن کے خلاف آپ ایک ٹائم پہ لڑ رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ کے پیچھے اتنی بیکنگ ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو وہ ووٹ ملے ہیں, جس کی وجہ سے آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. سو وہ ہمیں رفٹ آئی تھنک بہت زیادہ کلیئر رفٹ نظر آتی ہے. لیکن منظور پشتین کو دیکھا جائے تو وہ ڈے ون سے نہ ہی انہوں نے کبھی ہاتھ ملایا, نہ ہی انہوں نے وہ کبھی اسمبلی میں گئے نہیں, اور وہ ڈے ون سے اپنے اسٹانس پہ, اب وہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن وہ اپنے اسٹانس پہ ڈے ون سے کھڑے ہیں اور آج بھی وہ وہیں پہ ہیں. صحیح. اس کو تھوڑا بہت وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں اینڈ پہ تھوڑا سا آنا چاہ رہا تھا کہ بیچ میں عائشہ آئی تھنک آپ نے مینشن کیا کہ میڈیا کا ایک بین بھی ہے ایک طرح سے پی ٹی ایم کے اوپر. جو میں اس کی تھوڑی بہت ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے جو ارلیسٹ اس کے آرٹیکلز کالمز وغیرہ نظر آئے وہ 2018 میں تھے. انٹرسٹنگلی جو ایکچوئل پریس کانفرنس جس کا عائشہ نے ذکر کیا وہ 2019 کی ہے, جب اس وقت کے میجر جنرل آصف غفور صاحب نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ بیسکلی پی ٹی ایم فارن فنڈڈ ہے, وہ جو ہمارا یوزلی کہا جاتا ہے را ہے اور این ڈی ایس ہے, جس کے ویسے جواب میں پی ٹی ایم کے یہ موقف تھا کہ ہم کسی بھی اکاؤنٹیبلٹی فرم میں یا کسی بھی طرح اپنے اکاؤنٹس کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہماری فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. اور جہاں تک ان کی ڈیمانڈس کی بات کی جائے, جو 3 مین ڈیمانڈس جو وہ کہتے ہیں ہماری ہے, ایک تو پی ٹی ایم کی جو مین ڈیمانڈز ہیں, ایک تو لینڈ مائنس, وہ چاہتے ہیں کہ جو ٹرائبل ایریاز کے اندر لینڈ مائنز رکھ کے چلے گئے ہیں اور وہاں پہ جب یہ حادثات ہوتے ہیں تو لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں اگر کوئی غلطی سے اس کے اوپر پیر رکھ دے یا وہ ٹریگر کر دے اسے. تو ایک تو یہ چاہتے ہیں کلیئرنس ہو لینڈ مائنس کی, دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے, جس طرح نقیب اللہ محسود صاحب کا ہم نے ذکر کیا, اس کی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو انفورس ڈس اپیئرنسز جن کی ہوتی ہیں ان کو بھی بازیاب کرایا جائے اور اکاؤنٹیبلٹی اس کے اندر بھی ہو کہ کن لوگوں کا ہاتھ تھا. خیر, جہاں تک عائشہ نے بھی انٹرنل پالیٹکس کی بات کی, دا فرسٹ ٹائم دیٹ دے کیم ادھر اسلام آباد میں جلسہ کرنے, دھرنا دینے, اس میں بھی ہمیں تھوڑے سے رفٹس نظر آئے تھے اس طرح سے کہ جو ایلڈرس تھے ان کا ماننا تھا کہ ہم جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں, جبکہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہمیں دے دی ہے, یہ گارنٹیز انہوں نے ہمیں دے دی ہیں کہ راؤ انوار سسپینڈ ہو جائیں گی, ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل ہو جائے گا. تو جو ایلڈرس تھے اور جو وہ کہتے ہیں ملکس جو تھے ان کی ٹرائبس کے, دے ور آل ہیپی کہ یعنی گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ ایکنالجمنٹ تو دے دیا. اس ٹائم پہ جو پشتون یوتھ تھی دے کیم اینڈ دے سیڈ کہ نہیں, وی وانٹ اے ٹیلیوائز اسٹیٹمنٹ فرام دا گورنمنٹ, اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک یہ لوگ ہمیں سب کچھ پورا نہیں کر کے دیتے تھے. تو آئی تھنک کہ دیٹ آلسو گوز ٹو شو کہ آپ کے جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں دے آر ہیپی ٹو بی اے پارٹ آف پاکستان, اور جتنا بھی یعنی ان لوگوں نے جتنا بھی سفر کیا اس کے ساتھ دے سے کہ ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ وی گیٹنگ دس مچ. بٹ جو آپ کی یوتھ ہے وہ اس حد تک ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ وہ دے ڈونٹ ہیو اینی ٹرسٹ ان دا اسٹیٹ. وہ کہتے ہیں جب تک ہماری بات پوری نہیں کر دیتے آپ تب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے. سو آئی تھنک کہ وہی کہ ریڈیکلائزیشن آن دا ہول بلوچ میں ہو یا پشتون میں ہو, اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ ایٹ اے نیشنل لیول, کیونکہ آپ کی اگر یوتھ بار بار جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے ریڈیکلائز, کبھی مہاجر ہو رہے ہیں, کبھی آپ کے پشتون ہو رہے ہیں, کبھی آپ کی بلوچ ہو رہے ہیں, تو غلطی شاید پھر کسی نہ کسی طرح سے جس کی اسٹیٹ کی ہی ہو, اور اسٹیٹ کو ہاں اس بات پہ ایٹ لیسٹ وہ کرنا چاہیے. ویسے میں وہ میڈیا بین کی بات کر رہا تھا, 2019 میں تو خیر ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی, لیکن 2018 سے اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو کافی ایسے لوگ, ایسے نیوز پیپرز جہاں پہ اسٹوریز پبلش ہوئی ہوئی تھی ان اسٹوریز کو ہٹایا گیا. اسپیسیفکلی میں مشرف زیدی صاحب کی بات کرنا چاہ رہا تھا, کالمسٹ ہیں, تو ان کے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی 2018 کی, آئی تھنک یہ بات ہے کہ ان کے 10 سال سے وہ کالم لکھ رہے ہیں اور پہلی دفعہ زندگی میں ان کا کوئی کالم ریجیکٹ کیا گیا تھا. ایک بڑا پاکستان کا انگلش نیوز پیپر ہے, اس نے, کیونکہ انہوں نے پی ٹی ایم کے بارے میں لکھا تھا. اور اسی طرح ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جہاں بھی پی ٹی ایم کا مینشن ہوتا ہے اس کو پھر وہ اسٹوری ہٹا دی جاتی ہے. اس میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں ایک انسیڈنٹ بھی. بیسکلی میں بھی کچھ عرصے پیمرا میں کام کر چکا ہوں. میرا تو پی ٹی ایم سے یا اس ایریا سے زیادہ تعلق نہیں تھا. پیمرا میں جب آپ جاتے ہیں نا, ان کے کافی سارا فلورز ہیں, وہاں پہ ایک فلور کے اندر ان کا مانیٹرنگ ونگ ہوتا ہے. آپ انٹر ہوتے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی, آپ کو وہ پاکستانی ادارہ نہیں لگتا ہے. وہ اتنا زیادہ ایک پیسہ لگا اس کے اوپر. پوری اسکرین ہوتی ہے اور لیفٹ سے لے کے رائٹ تک صرف اسکرین کے اوپر پاکستان کے سارے ٹی وی چینلز چل رہے ہوتے ہیں.
تو خیر وہاں پہ میں نے تو کام نہیں کیا، لیکن وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، وہ ساری ویڈیوز ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایک چینل سب کو ملا ہوتا ہے، وہ ساری وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. خیر ایک صاحب تھے جن کے ساتھ میری تھوڑی بہت بات چیت تھی، تو انہوں نے ذکر کیا تھا ایک واقعے کا کہ اب ان کی شفٹ اینڈ ہونے والی تھی اور منظور پشتین صاحب کا ایک ٹکر چل گیا تھا ایک ٹی وی چینل کے اوپر، ان کی شفٹ جب اینڈ ہو رہی تھی. تو اسی وقت انہیں حساس اداروں کی طرف سے کال آئی اور ان کی چھٹی کینسل. ان کا کام یہ تھا کہ وہ جو ٹکر ہے وہ اب کہیں اس چینل کے اوپر بھی ریپیٹ نہ ہو اور کسی اور چینل کے اوپر ریپیٹ نہ ہو. تو اس قسم کی ایک پرو ایکٹیو طریقے سے روکا جاتا ہے. لیکن میں نے حساس اداروں کی بات کی تو میں یہ کلیریفیکیشن دے دوں کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں. وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ انفورس ڈس اپیرنسز کو بھی ڈینائی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہماری جو تیسری سٹوری ہے. آئی تھنک خیر ساری ہی اس طرح کی سٹوریز انفارچونیٹ ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک زیادہ جو دکھ ہوا وہ یہ تھا کہ اس سٹوری کے اندر ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھی. میں بات کروں فاطمہ کا جو کیس تھا سندھ کے اندر، جو پیر کلچر ہم نے دیکھا اور پیر مرید کلچر جو دیکھا، اس بچی کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح بالکل اس کی ڈیتھ سے پہلے وہ کس طرح زمین کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں تڑپ رہی ہے یا وہ بے ہوش ہے، وہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کی پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے وہیں پر ہی. اور وہ پوری CCTV فوٹیج ہے، کافی ٹریگرنگ ہے. لیکن اس سے ایک چیز کے اوپر تو دھیان گیا ہے کہ کس طرح صرف سندھ میں نہیں، خیر یہ کیس سندھ کا ہے، لیکن پورے پاکستان میں جو ایک پیر اور مرید کلچر ہے اور کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں، فائنینشیل بینیفٹ ہو، کوئی ریلیجس آپ انہیں ریزن دکھا دیتے ہیں. تو میں تھوڑا بہت سب سے پہلے عائشہ آپ کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی پیر کلچر ہے کیا. ابھی جب یہ کیس ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں، جس میں ایک 10 سال کی جو بچی ایک پیر صاحب کے گھر کام کر رہی تھی، اس کا ریپ ہوا، اس کو ٹارچر کیا گیا اور کس طریقے سے اس کی ڈیتھ ہوئی، جس میں آپ نے CCTV فوٹیج کا بھی ذکر کیا. تو اسی اسٹوری کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ وہ بچی وہاں پہ کس طریقے سے کام کر رہی تھی اور اس کے ماں باپ کدھر تھے، اور اس پورے رول کو سمجھنے کے لیے ابھی میں نے ایک جرنلسٹ جو ہیں ہمارے کراچی کے کافی سینئر جرنلسٹ ہیں رفعت سعید صاحب، ان سے بات کی ٹو انڈرسٹینڈ کہ سچویشن ہے کیا اور ایکچوئل اسٹوری کیا تھی. جو مین کلپریٹ پیر اسد علی شاہ جیلانی ہیں، وہ جو رانی پور کے علاقے سے ان کا تعلق ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ رانی پور حویلی میں پیش آیا، جو کہ خیرپور ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہے، اور یہ وہاں کی بڑی انفلوئنشل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں کی جو پیرز آف رانی پور کی جو انفلوئنشل فیملی ہے، جن کا ایک بہت کہنا چاہیے پولیٹیکل بھی اسٹرانگ ہولڈ ہے، ان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بیسکلی اس فیملی کے داماد ہیں. اور یہ جو چیز ہے جو آپ نے پیر مرید کلچر کی بھی بات کی، تو وہاں پہ اسپیشلی اس فیملی میں بہت زیادہ پریولنٹ ہے کہ یہاں پہ جو مرید ہوتے ہیں وہ اپنی بچیوں کو جو ہیں وہ اس طریقے سے پیروں کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، ان کو کہنا چاہیے دان کر دیتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو انہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بچیاں جو ہیں وہ یہاں پہ سیف ہوں گی، سیکیور ہوں گی، انہیں کھانا پینا وقت پہ ملے گا، کیونکہ اوبیسلی جتنے بھی مرید ہوتے ہیں یہ ایک بہت ہی لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، یہ پیروں کے لیے کام کرتے ہیں. پیر ان کو اوبیسلی اپنا انفلوئنس، جو ہم نے ایک فیوڈل سسٹم میں دیکھا ہے کہ اپنا انفلوئنس قائم رکھنے کے لیے کبھی بھی مریدوں کو اتنا زیادہ فائنینشلی امپاور نہیں ہونے دیا جاتا کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں. تو یہ اپنی بچیاں اس طریقے سے پیر صاحب کے گھر پہ چھوڑ جاتے ہیں، ولنگلی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہماری بچیاں یہاں پہ جو ہے ان کو کھانا پینا بھی ملے گا، سیفٹی اور سیکیورٹی بھی ہوگی. اور ان کا ایک اور ماننا یہ بھی ہے کہ اگر یہ پیروں کے گھروں میں پیروں کی خدمت کریں گی، ان کی فیملی ممبرس کی خدمت کریں گی، تو یہ جو ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بخشی جائیں گی، اور ایک بہت اچھی لائف ان کو کہنا چاہیے آفٹر لائف جو ہے ملے گی. یہ جو ایک پورا سسٹم ہے یہ بڑا پریولنٹ ہے، اور شاید ہم جو اس وقت ایک شہر میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ماں باپ کیوں کر سکتے ہیں، کیوں اپنی بچیوں کو بھیج سکتے ہیں چند پیسوں کے لیے، یا پھر پیروں کی خدمت کرنے سے کیا مطلب آپ کا تعلق ہے گناہ ثواب کا، ہاں، اور اس سب کا کیا آپس میں لنک ہے. بٹ اگر ہم ان کی ایک سوسائٹی کو وہاں پہ جا کے دیکھیں تو یہ یوزلی گاؤں میں ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان لوگوں نے کبھی کسی قسم کا اسکول، کوئی ریلیجیس تعلیم کچھ نہیں دیکھی، ان کے لیے پیر ہی سب کچھ ہوتے ہیں، اور یہ جہالت ہی ہے جو اس پورے سسٹم کو لے کر آگے چل رہی ہے. اور میرے خیال سے جو ایک سب سے بڑا جو ہمارا فیوڈل سسٹم کا وہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی یہ لوگ یہ اپنے مریدوں کو ہمیشہ، اگر جو چاہے کھیتوں پہ کام کر رہے ہیں، آپ ان کی زمینوں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو ہمیشہ
2 وقت کی روٹی دی جاتی ہے, 2 کپڑے دیے جاتے ہیں, بٹ کبھی بھی پیسہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا, جسٹ بیکاز کہ یہ ان کو اتنے فائنینشلی امپاور نہ ہوں کہ یہ شاید اپنے اوپر خرچ کریں یا یہ اس ماحول سے باہر نکل کے جا سکیں یا تھوڑی سی تعلیم حاصل کر کے شعور لے سکیں. سو آئی تھنک یہ اس کا ہم نے پورا کیس دیکھا. اور اس میں جو ایک اور بڑا کیس, اس میں ایک اور جو بڑی چیز ہوتی ہے ہمیشہ جو ان کو سپورٹ کرتا ہے اس پورے پیس سسٹم کو, وہ آپ کی لوکل پولیس ہوتی ہے. اور یوزلی کیونکہ ان کا پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے, پیسے وائز ان کا انفلوئنس ہوتا ہے, تو یہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اس طرح کے علاقوں میں کہ جو ایس ایس پی ہے یا جو ایس ایچ او ہے وہ ان کی مرضی کا بندہ لگے, جو ان کے پے رول پہ ہو, تاکہ ان کے اوپر کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو سکے. لیکن ابھی جو ہم نے ریسنٹ کیس دیکھا اس میں ہم نے دیکھا جو ایس ایس پی خیر پور ہیں, جو ادھر کے ڈی آئی جی ہیں, ان کا ایک بہت پازیٹیو رول رہا ہے. اور فاطمہ کے بعد آئی تھنک 2 سے 3 بچیوں کو بازیاب کرایا بھی گیا ہے اس رانی پور حویلی سے. اور اس کے علاوہ ابھی ایک اور بھی کیس آ رہا ہے کہ ایک 20 سال کی جو لڑکی ہے اس کا بھی کیس آ رہا تھا کہ وہ اسی حویلی سے اس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے گئے تھے. اسی طریقے سے مرید, انہوں نے اپنی بیٹی بھیجی تھی اور اب وہ مسنگ آ رہی ہے. سو یہ سارے کیسز دوبارہ سے لائم لائٹ میں آنا شروع ہیں. اور جب میری ان جرنلسٹ سے بات بھی ہو رہی تھی کہ یہ چینج جو ہم نے لوکل پولیس میں یا وہاں کی جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے اس میں دیکھا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی سندھ پولیس میں بہت زیادہ چینجز کی گئی ہیں, بہت زیادہ ان کو پنجاب پولیس سے بھی کافی ریکروٹمنٹس کی گئی ہیں. اور ایک اوور آل ہم نے سندھ پولیس کو دیکھا گیا کہ اس کے اوپر کام کیا گیا, اس کو تھوڑا سا امپاور کیا گیا, تو ان کا انفلوئنس تھوڑا سا اس سائڈ پہ ہم نے رانی پور کیس میں دیکھا ہے کہ تھوڑا کم ہوا ہے. اسی لیے ہمارے ایس ایس پی اور جو خیر پور ہیں اور جو ڈی آئی جی ہیں ان کا ایک بہت ہی کمنڈیبل رول رہا ہے اس پورے کیس میں. لیکن اگین ابھی تو فی الحال تو اس کو میڈیا ہائی لائٹ مل رہی ہے, بٹ اور وہ جو مین کلپریٹ ہیں ان کو کتنی سزا ملتی ہے, کیا ہوتا ہے, کنسیڈرنگ ہز پیر بیک گراؤنڈ اینڈ کنسیڈرنگ ہز پولیٹیکل انفلوئنس, تو وہ آئی تھنک میڈیا کو اس کیس کو تھوڑا سا مزید ہائی لائٹ کرنا ہوگا ٹل کہ یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں. اچھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ اینگل جو ہے وہ اس کی لیگل سائڈ بھی ہے. ایک تو ہم ایک ایکسپلینر کر بھی چکے ہیں, ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیں گے. پاکستان کے اندر جو چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ ہے, تو بیسکلی اس کا میں تھوڑا بہت اگر بتا دوں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پروونس ٹو پروونس چینج ہوتا ہے, لیکن 14 to 15 ایئرس سے کم اگر کوئی بچہ ہو تو اسے آپ امپلائی نہیں کر سکتے, اور جو امپلائر ہوتا ہے اور جس نے امپلائی کرایا ہوتا ہے, اس کیس میں اس کے پیرنٹس ہوں گے, تو ان سب کے خلاف ایک مختلف قسم کی ایک سزا ہوتی ہے, جرمانہ بھی ہوتا ہے اور قید بھی ہوتی ہے. لیکن یہ تو آپ کا ہو گیا امپلائمنٹ ایکٹ. اب اس کے تحت تو دیکھا جائے تو یہاں پر ایک وائلیشن آپ کو کلیئرلی نظر آتی ہے, لیکن اس میں ایک اور بھی ہے. ایک ہے سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 کا ہے. اس کے اندر امینڈمنٹس بھی کی گئی کیونکہ کچھ اس میں ریپ سے ریلیٹڈ اور ابڈکشن سے ریلیٹڈ کمیاں تھیں, لیکن جو اوریجنل ایکٹ ہے اس میں یہی تھا کہ انہوں نے سینٹرز بنانے تھے بچوں کے لیے جنہیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ان کی ریہیبیٹیلیشن کے لیے, انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی شکایت آتی ہے اس قسم کی. لیکن جس طرح عائشہ نے کہا کہ یہ سسٹم اس طرح ریگ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ شکایت اتھارٹیز تک پہنچتی نہیں ہے یوزلی. اس کے علاوہ ان کا کام یہ بھی تھا کہ یہ امینڈمنٹس لے کر آئیں, لاز دیکھیں, امینڈمنٹس سجیسٹ کریں کہ اس کے اندر یہ بہتری لائی جا سکتی ہے. تو اس قسم کے اس کے اندر چیزیں تھیں. لیکن اس میں ایک اور چیز جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا, یہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر کیس چلا بھی تھا, اور جو کورٹ ہے اس نے ڈس اپوائنٹمنٹ کا بھی اظہار کیا تھا کہ ڈسپائٹ کہ یہ ڈیکیڈ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اس ایکٹ کو آئے ہوئے, لیکن اس کے اوپر ایز سچ کام نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. یہ ہے تو, لیکن ان اسپرٹ اس کو فالو تھرو نہیں کیا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو, اور میں ایک رپورٹ پڑھ بھی رہا تھا کہ جو کیسز ہیں اس ایکٹ کے آنے کے بعد بڑھے ہیں, کم نہیں ہوئے. تو ایک جو ایک ہے نا کہ ان افیکٹونیس ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے, تو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے اس میں امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ میڈیا کا ہے. جس طرح عائشہ نے کہا کہ جب میڈیا کی اس کے اوپر اٹینشن آتی ہے تو وہ کیس اٹھتا ہے, اور پھر جو سیمنگلی انفلوئنشیل یا پاورفل لوگ ہیں وہ بھی اس دائرہ اختیار میں آتے ہیں جو ہمارا ایک لا ہے اس کے. عائشہ آپ تھوڑا بہت اس کے میڈیا کی رسپانسبلٹی کے بارے میں بتائیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کیس ہوتا ہے ریٹنگز وغیرہ کے لیے وہ چل رہا ہوتا ہے تو دکھایا تو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلتا ہوا کیا ایکچوئل اس کیس کا. اینڈ آئی تھنک کہ بالکل ایسا ہی ہے, میڈیا کا ان کیسز میں بہت ضروری ہوتا ہے رول, لیکن اس کے اوبویسلی پازیٹیو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں اور نگیٹیو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں. اس قسم کی جب کیسز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو جتنے بھی وکٹمس ہوتے ہیں, جس کو بھی اس بارے میں پتہ چلتا ہے اس کو تھوڑا بہت شعور بھی حاصل ہوتا ہے, اور اس کو بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ یعنی
کون کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ٹویٹر پہ ایک بندی ہے اجالا کے نام سے، جن کو جو خود کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ رانی پور حویلی سے بھاگ کے بچ کے نکلی ہیں. تو ان کی انٹرویو تو زیادہ تر ہندی میں تھا، مجھے اتنا پرسنلی نہیں سمجھ آیا، لیکن یعنی واٹ شی ٹولڈ اے لٹل بٹ آف دا ٹرانسلیشن واز کہ دے ور گیون، بہت دن رات کام کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو 2-3 مہینے کی جو تنخواہ ملتی تھی وہ 4,000 ملتی تھی، اور اس قسم کے یعنی کلیمز کے دے ور انڈر پیڈ اینڈ دے ور کیپٹ ان ٹیریبل کنڈیشنز دیر. تو اس قسم کی کہانیاں جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو آئی گیس آپ کو اپنے سسٹم کے اندر، کیونکہ یہ ٹریڈیشنل سسٹم ہوتا ہے، اس میں جو آپ کے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ یعنی یہ سسٹم ہے جو ہماری پراسپیرٹی کو، جو ہماری ویلتھ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارا کلچر یا ہماری زمینیں، ان سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے. دیٹ از وائی دے کیپ کنفارمنگ ٹو دس سسٹم. اچھا، اب جب اس کی کویسچننگز بھی چل رہی ہوتی ہیں تو میڈیا کو تھوڑا سینسٹیوٹیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اب فار انسٹنس اس کیس میں جو اکیوزڈ ہیں وہ چاہے پہلے پیر سائیں کے اس سے ریفر ہوتے ہوں، اس کیس میں وہ اکیوزڈ ہیں تو آپ ان کی یعنی آپ اس والے پاور ڈائنامک سے نہیں سوچیں ان کے بارے میں. بٹ جب یعنی رپورٹرز وہاں کے کویسچن کر رہے ہوتے ہیں یا اس قسم کے سوال جواب چل رہے ہوتے ہیں تو ہی از آفن ریفرڈ ٹو ایز پیر سائیں. تو جب یعنی اوبیسلی آپ پیر سائیں کو ایک ایک رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک نیچرل سا اوبیسلی آپ کے اس میں بائس بھی آ جاتا ہے اور ایک پاور ڈائنامک بھی آ جاتا ہے کہ پھر آپ اس طرح کے کویسچنس جس قسم کے شاید آپ پوچھنا چاہیں آپ اس قسم کے پوچھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ پیر سائیں کو فرام اے پلیس آف پاور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاور ساری ان کے پاس ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک اس میں جب ہم اس سارے ایشو کو دیکھتے ہیں نا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اکیوزڈ ہے اور اسے سزا دینی ہے. سزا دینا تو ایک ہاف آپ کا ایک پروسیس ہے، لیکن ہم سیکنڈ ہاف پہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ، جس طرح عائشہ نے مینشن کیا کہ یہ اپنے آپ کو لک آفٹر نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنی ویلتھ نہیں ہوتی، تو ان کے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ کریٹ کیا جائے کہ انہیں پیروں کی طرف مرید نہ بننا پڑے، انہیں اپنی بیٹیاں نہ بھیجنی پڑیں، یہ خود ان کا ایک خود کفالی کا ایک سسٹم آ سکے. آئی تھنک جو ہم اسپیشلی جو فاطمہ کیس ہے اگر اس کو دیکھیں تو اس کو جو باقی ہم نے ابھی ریسنٹلی رضوانہ کیس یا جو اور چائلڈ لیبر کے کیسز ہیں ان سے کمپیریزن نہیں کر سکتے، بیکاز دس از ناٹ جسٹ کہ ایک فیملی میں کوئی چائلڈ جو انہوں نے ڈومیسٹک ورکرز رکھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر کوئی ظلم ہوا. دس از مور اباؤٹ، دس ریپرزینٹس آپ کا پورا ایک پیر کلچر، ان کا انفلوئنس، اور یہ گاؤں سے گاؤں میں ہو رہا ہے. دس از ناٹ سم تھنگ کہ ایک لا آ جائے گا، ایک امینڈمنٹ آ جائے گی، ایک کوئی پروٹیکشن بل آ جائے گا اور اس سے یہ چینج ہو جائے گا. یہ جتنا بھی، اور اسپیشلی رانی پور کا جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ ایک بچیاں جو مرید ہوتے ہیں وہ اپنی بچیاں خود دیتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں یہاں پہ سیف رہیں گی، اور ان کے ساتھ جس بھی طرح کا سلوک کریں، اگر پیر صاحب کی فیملی ہے تو وہ ٹھیک ہی کر رہی ہے، اور ان کا ایک یہ پورا سیٹ بلیف سسٹم ہے اور یہ ان کے اندر انگرینڈ ہے، بیکاز ان کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے یا جو بھی ان کی چیز چلی آ رہی ہے. تو دس از ناٹ سم تھنگ جو ایک پروٹیکشن بل سے یا ایک اس چیز سے شاید ختم ہو سکے اور اتنی جلدی اس کو ہم وہ کر سکیں. اور اس کا جو کمپیریزن ہے چائلڈ لیبر سے وہ مجھے تھوڑا سا اس لیے لگتا ہے بیکاز دس از ویری ڈفرینٹ. اس کی جو کہنا چاہیے اگر آپ پورا ایکسپلور کریں اس کا بیک گراؤنڈ وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اور اسپیشلی جو آپ نے میڈیا رول کی بات کی اس میں آئی وانٹ ٹو ایڈ کہ جس طریقے سے ابھی 1-2 وکٹمس جس طرح عائشہ نے ذکر کیا، اجالا کی ویڈیو بہت زیادہ آ رہی ہے. ہمارا میڈیا اس طرح کے وکٹمس کا سینسیشنلزم کے لیے انٹرویوز تو کر لیتے ہیں ہم لوگ، بٹ ہم یہ نہیں دیکھتے جو دوسرا اینگل ہے، آر وی گیونگ پروٹیکشن ٹو دا وکٹمس ایز ویل، جو سروائیونگ وکٹمس ہیں. بیکاز ونس ہم نے شاید اپنے ایک ایکسکلوسیو سارٹ کے لیے اس بندی کو تو ہم لے آئے ہیں، اس کا کیس کو ہم فالو نہیں کریں گے، اس کو ہم پروٹیکشن نہیں دے رہے، وہ اسی گاؤں میں رہتی ہے، اسی سسٹم میں رہتی ہے، وہ اتنی پاورفل نہیں ہوگی کہ وہ کہیں اور موو کر سکے. اس نے شاید آپ کو انٹرویو تو دے دیا ہے، اس نے اپنی کہانی تو بیان کر دی ہے، بٹ ہم نے اس کو کتنا کس طریقے سے ایتھیکلی اس کو دکھایا ہے، ہم نے کیا اس کو کوئی پروٹیکٹ کیا ہے کہ ہم نے میک شور کیا ہے کہ جب وہ ہمیں بیان دے رہی ہے تو اس کے بعد وہ سسٹم کا حصہ نہ ہو، وہ اس گاؤں میں نہ ہو، اس کی فیملی ادھر نہ ہو، تاکہ ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکیں. وہ ہم اس کو ایک سیف جگہ پہ لے جا کے پھر اس کا انٹرویو کر رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کبھی بھی دیکھا. اور دوسرا جو CCTV فوٹیج آئی تھنک 2 دن تک ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرتی رہی، اس بچی کے جو آخری لمحات تھے وہ ہم نے 2 دن تک دیکھے، میڈیا پہ بھی وہ بار بار دکھائی گئی.
اتنی زیادہ آپ کسی کا ایک وہ لاسٹ مومنٹس تھے, ٹھیک ہے ہم جسٹس کی بات کر رہے تھے, وی آل اسٹینڈ فار ہر, بٹ اگین کسی کے اتنے ویک مومنٹس جو آخری ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ہوں, اسپیشلی پیرنٹس کو اگر دیکھنا ہاں, پڑ جائے اور اسپیشلی اور بار بار وہ چیز ضرور دکھا رہے ہیں, امپیکٹ کے لیے دکھا رہے ہیں, بٹ کیا آپ نے امپیکٹ کے لیے اس پیر صاحب کی فیملی کو دکھایا؟ کیا آپ نے بتایا اس کے کیا کیا پولیٹیکل لنکس ہیں؟ کیا میڈیا نے انویسٹیگیٹ کیا کہ اس پیر فیملی کا نام کیا ہے رانی پور کی؟ کیا آپ نے اس کے حویلی کے شارٹس دکھائے؟ کسی میڈیا نے جا کے حویلی کو کور کیا ہو کہ جی یہ پیر صاحب کی فیملی ہے, ان کے دادا یہ تھے, ابا یہ تھے, جو ہیں ان کا پولیٹیکل انفلوئنس یہ رہا ہے, اس پولیٹیکل پارٹی میں ان کا زیادہ انفلوئنس ہے؟ کسی نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا. ایک اس پیر اسد شاہ کی جو پکچر ہے صرف وہ گئی ہے, اس سے زیادہ اس کو وائرل کرنے کے بجائے, اس پکچر کو یا ان کی فیملی کو وائرل کرنے کے بجائے ہم نے اس CCTV فوٹیج کو وائرل کیا. تو میڈیا کا امپیکٹ ضرور کریٹ کریں, بٹ ایتھکس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے کسی کے اتنے دردناک آخری لمحات جس میں اس کی باڈی بھی فلی کورڈ نہیں ہے اور آپ اس بچی کو دکھا رہے ہیں, سو وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں امپیکٹ تو شاید نہیں کریٹ ہو رہا. دوسری سائڈ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, وہ پیر سسٹم کیا ہے, اس کے اوپر ہم نے ابھی تک میرے خیال سے بہت لمیٹیڈ انفارمیشن موجود ہے. ایون آن دا مین اسٹریم نیوز چینلز یا جو آپ بہت بڑے بڑے نیوز پیپر کے آرٹیکلس بھی پڑھتے ہیں, اس کے اندر صرف ون لائنر پیر اسد کے بارے میں ہے کہ جی رانی پور کے پیر اسد ہیں, کون ہیں, کیا ہیں, کہاں سے تعلق ہے, وہ ڈیٹیلس ابھی تک کسی نے انویسٹیگیٹ کر کے نہیں نکالی. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں اس قسم کی پریکٹسز کی, پیر مرید کلچر یا پھر ایک کلٹ فالوئنگ, تو یہ صرف یہ پاکستان میں یہ اور جگہ بھی دیکھا جاتا ہے, جس طرح عائشہ اگر ہم شاہ دولہ کا پورا وہ کانسیپٹ کی اگر بات کریں تھوڑا بہت اگر آپ کو آئیڈیا تو بتا دیں. سو آئی تھنک جس طرح سے ہم نے کیا کہ یہ کوئی ایک پروونس یا ایک شہر یا ایک ڈسٹرکٹ سے اس کا وہ ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ ہم نے اگر پاکستان میں جو شاہ دولہ شرائن اور جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا فیمس ہے کہ گجرات میں بیسکلی ان کا جو ایک لوگوں کا ایک بلیف سسٹم ہے, اور جو شاید اس ایج میں بھی ہمیں بڑی حیرانی ہوتی ہے, بٹ اتنی شعور اور تعلیم کے بعد بھی یہ ہے کہ بہت سارے کپلز ہو کی ناٹ ہیو چلڈرن, ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ اس شرائن پہ جائیں گے اور پیر صاحب کا جو ہے وہ ساری پریکٹسز کو فالو کریں گے, سو دے کین ہیو چلڈرن, اور پھر وہ اپنا پہلا بچہ جو ہے وہ اس شرائن پہ ہے وہ آ کے دان کرتے ہیں. اور ان کی پھر وہ جو ایک پوری ہم نے دیکھی کہ ان کی کس طریقے سے میوٹیلیشن ہوتی ہے, ان کے پراپر جو ہے ان کو ایک ہیٹ یا ہیلمٹ ٹائپ چیز پہنائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی گروتھ نہیں ہو پاتی ہے, اینڈ دیٹ از وائی دے لک سو ڈفرینٹ, اور پھر ان کو یوز کیا جاتا ہے اس شرائن پہ. سو یہ پریکٹس جو ہے, یہ جو ایک کلٹ فالوئنگ ہی ہم کہیں گے, پیر سسٹم میں جو ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی ایک اسلام وہ ایک تھوڑا سا ریلیجیس وہ ایک بیکنگ لے آتے ہیں, بٹ یہ جو کلٹ فالوئنگ والا کانسیپٹ ہے یہ اٹس ناٹ جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو پاکستان یا انڈیا کہ صرف آپ ریلیجن کو لے کر آ جائیں. امریکہ میں بھی ایک اس کی ایک ہمیں بڑی پرومیننٹ ایگزامپل ملتی ہے. ایک امریکن پریچر تھے جن کو لوگ بہت ریلیجیسلی فالو کرتے تھے 55 سے 78 تک. جیمز جونس ان کا نام تھا, اور انہوں نے اپنے ہی نام سے جونس ٹاؤن سے ایک لوگوں کو وہاں پہ اس جونس ٹاؤن میں وہ سارے لوگ رہتے تھے, ان کی بات کو بہت ریلیجیسلی مانا جاتا تھا. اور پھر کوئی 909 لوگوں نے 78 میں ایک میس سوسائڈ کیا تھا صرف جیمز جونس کے کہنے پہ, اور انکلوڈنگ ہم سیلف ان لوگوں نے پورا میس سوسائڈ کیا تھا. سو ہمارے پاس اس طرح کی کیس اسٹڈیز بہت موجود ہیں کہ جہاں پہ کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے, اٹس ناٹ جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو ون ریلیجن. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کے اندر ایک مائنڈ سیٹ پرابلم ہے, اس میں کہاں مینٹل ہیلتھ کا آتا ہے, اور پھر ہر سوسائٹی میں اس کو ڈفرینٹلی کہنا چاہیے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. کہیں ریلیجن کے نام پہ کیا جاتا ہے, کہیں پہ ڈفرینٹ فیملی اور ایک ہیریٹیج کو لے کے اس کو کہنا چاہیے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور کہیں پہ اوور آل ایک آپ کا ایک کو دیکھا جا رہا ہے. اس کے بعد فائنل ایک سٹوری کے اوپر آ جاتے ہیں. ابھی ساری بڑی ایک انفارچونیٹ قسم کی سٹوریز چل رہی تھی. یہ فائنل جو ہے یہ ایک تھوڑی سی ایک لائٹر سٹوری اس سینس میں بھی ہے کہ اس کا اینڈ کم سے کم بڑا اچھا ہوا. میں بڈگرام کے ایشو کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ اسکول گوئنگ جو بچے تھے وہ کیبل کے تھرو جا رہے تھے, کیبل کار ٹائپ ان کی ہوتی ہے, اور وہ بیچ میں اٹک گئی. 3 کیبلز کے اوپر وہ پوری جو بگی ٹائپ ہے وہ ہوتی ہے, جس میں سے 2 ٹوٹ گئی تھی اور ایک کے سہارے وہ تقریباً پورے دن وہاں پہ لٹکے رہے. اوور آل 8 لوگ تھے, جس میں 6 اسکول کے بچے تھے, 2 ٹیچرز تھے, اور اس میں ایک بچے کی تھوڑی بہت حالت بھی خراب ہو گئی تھی, وہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے.
لیکن اوور آل ایک اچھا رہا ہے. ایٹ دی اینڈ ملٹری نے کچھ بچوں کو ریسکیو کیا, کچھ بچوں کو لوکلز نے کیا, پھر کچھ بچوں کو زپ لائن ایکسپرٹ جو کہ کہا جا رہا ہے ملٹری نے ہائر کیے تھے انہیں ریسکیو کیا. تو ایک بڑی ایک اچھا ایک کوآرڈینیشن کا مختلف ایک جو اسپیسیز ہیں پاکستان کی ملٹری اور سویلینز کے ساتھ ایک اچھی ایگزامپل تھی. لیکن یہ تو ایک اصل مسئلہ تھا, وہ حل ہو گیا. عائشہ میں تھوڑا بہت چاہوں آپ بتائیں کہ یہ کس طرح پریولنٹ ہے, یہ صرف بڈگرام کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کے کافی علاقوں میں یہ سملر. بالکل فراز, ایسا ہی ہے. بہت سارے پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ پراپر روڈز تک نہیں بنی ہوئی, لوگوں کو جو ہے وہ گھنٹوں ہائیک کر کے جانا پڑتا ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک پہنچنے میں. بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ ایون کیبل کار والا ایکسیس نہیں پاسبل, تو ادھر بچوں کو اسکول روزانہ آنا جانا از اے ٹاسک, ہاسپٹلس تک پہنچ جانا کسی کو از اے ٹاسک. اور اسپیشلی جو آپ کے یعنی کشمیر سائڈ اور وہ والی ماؤنٹینس پہ جو اسینشلی آپ کے پارٹس بنتے ہیں, ادھر تو بہت ہی زیادہ یہ ایشوز پریولنٹ ہیں. اور آئی تھنک ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ایک اور جو ایشو آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے کیبل کار لگائی بھی ہے تو وائی از دیر اونلی ون گوئنگ, جو کہ یعنی اگر ایک اس کو کچھ ہو جائے تو بس آپ کی یعنی بالکل ہی کٹ آف ہو جائے گا. اینڈ آئی بلیو کہ یہ تو ایون ریسکیو میں اس بات کو بہت ایک ہنڈرنس سمجھا گیا کہ آپ کا ایکسیس ٹو ادر پلیسز بہت لمیٹیڈ ہو گیا تھا. اس ٹائم پہ آپ کے پاس جو بھی ریسورسز تھیں انہیں سے آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. دوسری جگہوں پہ جانے کی وجہ سے, دوسرے گاؤں سے چیزیں لانے میں فار انسٹنس جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کی بہت لمبا ٹائم لگ گیا. آئی تھنک 12 گھنٹے کا ٹوٹل ریسکیو آپریشن تھا. دیٹ انکلوڈیڈ آرگنائزنگ ریسورسز, مانسیرا سے زپ لائن ایکسپرٹس کو فلائی ان کرنا اور دیگر اس قسم کی جو بھی سہولیات تھیں ضروری. اچھا عائشہ, اس کے آفٹر میتھ میں ہم نے ایک اور چیز جو نوٹس کی وہ ایک ڈیوائڈ تھا کہ سیمنگلی ایک ایسی اسٹوری جو کہ ایک فیل گڈ اسٹوری آپ کہہ سکتے ہیں, ہوپ فل اسٹوری تھی, اور اس کے اندر بھی کس طرح ایک نیریٹو چل پڑا سول ملٹری, اس کے ایک کمپیریزن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس نے زیادہ بچے بچائے ہیں. تو یہ ساری ڈبیٹ کیا تھی؟ سو آئی تھنک اس میں 3 چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی جو 10 سے 12 گھنٹے وہ ریسکیو آپریشن چلا. اس کے درمیان ایک تو بہت زیادہ پریولنٹ مس انفارمیشن ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز تھی وہ آپ کے مین اسٹریم میڈیا جس طریقے سے کوریج کر رہی تھی اور جو سوال ایکچولی جو لوگ افیکٹیز تھے ان سے کیے جا رہے تھے. اور پھر اگین ہم نے ایک سول ملٹری بہت ڈیوائڈ دیکھی. اور اس کا جو ایک میجر تھا کہ جب یہ 10 سے 12 گھنٹے کا آپریشن چل رہا تھا, اب یہ ایک ایسا ایریا اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت نئی چیز تھی جو شاید صرف سوشل میڈیا یا بہت شہروں کی عوام ہے ان کے لیے, کہ وہاں کے لیے کیبل کار کے تھرو ٹریول کرنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا از اے کامن تھنگ. ان کے لیے یہ ایک نارمل ٹاسک ہے, وہ روز اسی طریقے سے اسکول آنا جانا ان کا ہوتا ہے. اس کے بعد لیکن جب یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہوئی تو اس میں ایک تو یہ ڈیوائڈ ہونا کہ کس نے کتنے بچے بچائے ہیں اور ریسکیو کیے ہیں, اس کے اندر بڑی مس انفارمیشن آ رہی تھی. وائل دا آپریشن واز گوئنگ آن, بیچ میں خبریں آ رہی تھیں جو آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوٹس ہیں کہ جی اب 1 یا 2 یا 3 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا, ابھی باقیوں کے لیے کوشش جاری ہے. وہاں سے آپ اگر ٹویٹر پہ جا کے دیکھ رہے تھے تو ہر کسی کی اپنی اوپینین تھی کہ نہیں ابھی تک تو صرف انہوں نے 1 کو کیا ہے, یہ لوگ غلط کلیم کر رہے ہیں 4. تو بہت زیادہ مس انفارمیشن پھیل رہی تھی کہ ایکچولی میں ہوا کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے آئی تھنک وہ ہم کسی بھی ایشو کو لے لیں, جب لوگ ٹویٹر پہ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, جو کی بورڈ واریئرز ہوتے ہیں, تو ان کے پاس ہر چیز کا سولوشن ہوتا ہے, چاہے وہ پریکٹیکل سولوشن ہو یا نہ ہو. بہت سارے لوگوں نے بڑے ٹویٹر پہ کامنٹس بھی آ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر ہے تو یہ لوگ بچا کیوں نہیں پا رہے ہیں. اب اگر ہم اس کی ٹیکنیکل سائڈ دیکھیں, کیپنگ اے سائڈ دی انسٹیٹیوشن, تو اس ٹائم پہ جو ہوا کا پریشر ہے آئی تھنک وہ 600 میٹر کی بلندی پہ تھے. پھر اس کے بعد اس ٹائم پہ ہوا کا پریشر اس ٹائم پہ کتنا زیادہ ہوتا ہے, اور وہ آلریڈی صرف ایک تار سے ان کی کیبل کار جو تھی وہ لٹک رہی تھی, اور ہیلی کاپٹرز بھی بہت زیادہ قریب نہیں لے جائے جا سکتے بیکاز ایک ہیلی کاپٹر کا جو پریشر ہوتا ہے, ایئر پریشر, وہ اس سے وہ تار بھی ٹوٹ سکتی تھی, اور اگر وہ تار ٹوٹ جاتی تو پھر ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا جس میں کوئی بھی سروائیو نہیں کر پاتا. تو بڑی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اس جگہوں کی جو اوبویسلی ہم جیسا شخص یا کوئی بھی جو شخص اپنے گھر کے کمفرٹ سے بیٹھ کے صرف ٹویٹر پہ ٹائپ کر رہا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. سو اوبویسلی ہر جگہ ہر کسی کی ایک وہ, لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کے ملک میں اتنا زیادہ ایک تناظر چل رہا ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس اور پالیٹکس, اور پھر آپ کو
جب آپ کی عوام اتنی فرسٹریٹ ہوتی ہے تو آپ ہر اچھے برے ایونٹ پہ وہ فرسٹریشن کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دیکھ رہے ہوتے کہ چاہے کوئی بھی انسیڈنٹ ہو ہم نے ایک کرٹیسزم دیکھنا ہوتا ہے. اوبویسلی اس کے اندر لوکلس کی جو تھی وہ بہت زیادہ ہیلپ تھی اور انوالومنٹ تھی, زپ لائن پہ جانا اور وہ سارا کچھ. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی چیز تھی مس انفارمیشن کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کی ایک بڑی کلپ وائرل ہو رہی ہے, ایک بہت ہی پرومیننٹ چینل ہے, جب وہ ان وکٹم سے جو فون پہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا جو اس ٹائم پہ افیکٹیز تھے, تو وہ ان سے بڑے سوال اس طرح کے کیے جا رہے تھے جس سے جو ایک بندہ جو آلریڈی ایک کیبل کار میں لٹک رہا ہے اتنی اونچائی سے اور اس کو نہیں پتا وہ کب جو ہے وہ ریسکیو ہوگا, کب واپس جائے گا وہ, اور اس ٹائم پہ آپ کے ذہن میں ہزار خیالات چل رہے ہوتے ہیں, آپ کی فیملی ہوتی ہے, آپ کے ساتھ چھوٹے بچے بھی تھے اس کیبل کار میں, اور کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو اس کے آگے کی کیا چیزیں ہوں گی. اینڈ اگین اس سے ہمارا میڈیا جو یہ سوالات کرنا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کی کتنی اشیاء موجود ہیں, کھانے کو کیا کیا موجود ہے, پانی ہے پینے کو آپ کے پاس کیا موجود ہے, جیسے وہ مطلب ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو وہ جو کویشچنز ہیں نا ہمارے, آئی تھنک ہماری میڈیا کو آج تک فریم کرنے نہیں آئے کہ آپ اس سچویشن میں موجود ایک ایسے شخص کو مزید پینک میں لانا اور اس طرح کے سوال کرنا بڑا ہی ایک عجیب چیز ہے. اور اسپیشلی اس طرح کے مومنٹس میں آئی ڈونٹ نو کہ انٹرویوز ہونے بھی چاہیے. اس ٹائم پہ شاید یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں کہ کس طریقے سے ان کو بچایا جا سکتا ہے, ریسکیو. آپ ایکسپرٹ سے بات کرتے, اس ایریا کے ان ایکسپرٹ سے بات کرتے جو وہاں کی جغرافی کو سمجھتے ہیں, پہاڑوں کو سمجھتے ہیں, ان کی ہائٹ ڈفرینس, ان ساری چیزوں کو سمجھتے. انسٹیڈ وی چوز کے ہم وہ جا کے وہ کریں کے چکر میں. ہاں, اور میرے خیال سے ہم نے دیکھا بھی ہے جب میریٹ کا آئی تھنک بلاسٹ ہوا تھا 2008 میں, تو اس ٹائم پہ جب سارے جو افیکٹیز تھے انہوں نے کافی لوگوں کی جو ڈیتھ بھی ہوئی اس میں ایک کیونکہ میریٹ میں آپ کو بہت زیادہ فارینرز بھی ملتے ہیں, تو ایک فارینر تھا, اس کا آدھا مطلب اوبویسلی وہ بلاسٹ جب تھا تو وہ اس وقت ادھر ہی موجود تھا اور وہ کافی زخمی تھا, اس کا آدھا فیس خون میں ہوا تھا, اور ایک مین اسٹریم چینل کا رپورٹر اس سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل. تو مطلب اب اس کا کیا ہی کوئی جواب دے سکتا ہے. وہ فارینر بھی جس کا آدھا منہ جو ہے وہ خون میں ہے, وہ کہاں سے زخمی ہے, پتہ نہیں اس کے ساتھ کی کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ہم اس طرح کے جو سوال ہیں میرے خیال سے ٹریننگ پراپر ہونی چاہیے کہ اس طرح کے ایونٹس کو کور کس طرح کرنا ہے. یہ والے ایونٹ میں بہت سارے لوگ سیو ہو گئے اور 8 لوگ کی جو جانیں ہیں وہ بچ گئی, بٹ وہ جو 10 سے 12 گھنٹے تھے وہ اوبویسلی ایک بہت مشکل پیریڈ تھا ادھر کے لوگوں کے لیے. تو اس ٹائم پہ تھوڑی سی جو سینسیٹیو ہم کر سکتے ہیں میرے خیال سے وہ رپورٹنگ کر سکتے ہیں اور اپنا بیہیویئر رکھ سکتے ہیں. صحیح. اور بیفور ہم لوگ اس کو کنکلیوڈ کریں اپنے شو کو, آئی تھنک ایک پڑوسی ملک سے ایک تھوڑی اچھی نیوز یہ ہے کہ انڈیا ہیز بیکم دا فرسٹ کنٹری جنہوں نے ساؤتھ پول پہ اپنا پہلا مون مشن کو لینڈ کیا ہے, چندریان کو. انڈیا کی جو اچیومنٹ ہے آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے بھی اور باقی جو ساؤتھ ایشین ممالک ہیں ان کے لیے ایک بڑی کیس اسٹڈی بھی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے اسپیس پروگرام کو جو ہے امپاور کیا ہے اور اتنے سالوں اس پہ کام کیا ہے کہ ناؤ دے آر ون آف دا لیڈنگ کنٹریز جو اس کی ہاں اور بڑے کم بجٹ میں انہوں نے کیا ہے. آئی تھنک بڑی ایک اچھی کیس اسٹڈی بھی ہے. اینڈ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بھی اور اسپیشلی جو پاکستان کا اسپیس پروگرام ہے اور اس نے 50-60s میں جو اس کا ایک رائز تھا اسپارکو کا, اور جب ہم نے بڑا ایک ہائی لائٹ بھی دیکھے, کافی کی ایونٹس دیکھے, جب ہم نے بہت ہی کہنا چاہیے لمیٹڈ بجٹ میں اپنا راکٹ بھی بھیجا پہلی بار اسپیس میں, اور وی ور دا 3rd کنٹری آئی تھنک پوری دنیا میں جس نے اپنا راکٹ جو تھا رہبر 1 جو اسپیس میں بھیجا تھا. اس کے اوپر ہم مزید اگر بات کریں اور مزید ڈسکشن کریں ڈو لیٹ اس نو ان دا کامنٹس. پلس اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, بیسکلی ساؤتھ پول پہ لینڈ کرنے کی کیا وجوہات ہیں. تو یہ بڑی ایک لمبی ڈیٹیل ہے, لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں تو نیکسٹ ویک ہم کر لیں گے. اور عائشہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. اور یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.